بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ومولانا ابی القاسم محمد وآل الطیبین الطاہرین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا بنی لا تغفل عن قراءة القرآن لأن القرآن یحیی قلوب المیت وینہا عن الفحشاء والمنکر۔ مومنین کرام اور ناظرین گرامی، آج کی اس ماہ مبارک رمضان میں جو میری گفتگو کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کیسے مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے اور قرآن کے ذریعے سے انسان کیسے اپنے دل کو شاداب رکھتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں اس روایت کا ترجمہ کر دوں کہ رسول اسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے، البتہ یہ رسول کا ارشاد اپنے گھر کے بچوں کی طرف خطاب کر کے ہے، لیکن وہ تو بطور خصوصی ہے، لیکن بطور عمومی پوری امت سے ہے، جو کہ ہم سب بھی رسول کے اولاد ہیں، بچے ہیں، اس لیے کہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ خود رسول کی حدیث ہے کہ انا و علی ابوا ھذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، والد ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہم سب بھی ان کے فرزند ہیں، اور یہ رسول کا خطاب تمام لوگوں کے لیے ہے، قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے ہے۔ یا بنیا لا تغفل عن قراءۃ القرآن، اے میرے بچوں، اے میرے بیٹے، قرآن کی تلاوت سے غافل مت رہنا۔ پھر آگے علت بتاتے ہیں کیوں غافل نہ رہے، کیوں انسان قرآن کی تلاوت کو کرنا چاہیے اور اتنی اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ رسول آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ لأن القرآن یحیی قلوب المیت، اس لیے کہ تلاوت قرآن کے ذریعے سے جب انسان قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن میں غور و فکر کرتا ہے، تو وہ مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، اور وینہا عن الفحشاء والمنکر، اور کتاب الہی کی تلاوت کے ذریعے سے انسان برائیوں سے رک جاتا ہے اور فحشا سے دور ہو جاتا ہے۔ تو گزارش جو کرنی وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اس دنیا میں، جس دنیا میں انسان زندگی گزار رہا ہے، بہت ہی پرپیچ دنیا ہے۔ اللہ نے انسانوں کے لیے، اس انسان کے لیے پوری دنیا کو خلق کیا، اس میں نعمات الہی اس کے شامل حال کی، لیکن جہاں نعمتیں ہیں، جہاں اچھائیاں ہیں، وہیں برائیاں بھی ہیں، اور انسانوں نے چونکہ نعمتوں سے صحیح استفادہ نہیں کیا تو اس کے نتیجے میں برائیاں بھی وجود میں آتی۔ جب انسان اگر ایک نعمت کو صحیح سے استفادہ نہ کرے تو وہی نقمت بن جاتی ہے اور وہی برائی ہو جاتی ہے۔ تو اس دنیا میں شیطانی وسوسے ہیں، خواہشات نفسانی ہیں، انسان خواہشات کو تابع ہو جاتا ہے۔ تو اگر انسان چاہتا ہے کہ اپنے کو وسوسہ شیطانی سے محفوظ رکھے اور خواہشات نفسانی سے اپنے کو دور کرے، اور وہ آرزویں کہ جن کی وجہ سے انسان خدا کو بھول جاتا ہے اور دنیا کی آرزوؤں پڑھ کر کے آخرت یاد خدا اس کے دل سے دور ہو جاتی ہے، اگر چاہتا ہے کہ اس کا دل زندہ رہے، دل زندہ رہے یعنی کیا؟ یعنی مطلب اس کے دل میں اللہ کا ذکر ہمیشہ رہے، الہی ذکر اس کے اندر ہمیشہ رہے، اور اس کا دل کی جو حدیث کے اعتبار سے اس کے دل کو کعبے کی طرح قرار دیا گیا ہے، بلکہ مومن کی عظمت کو اور مومن کی حرمت کو کعبے کی حرمت سے بھی افضل قرار دیا گیا ہے کہ حرمت المومن اعظم من حرمت الکعبہ۔ تو اگر انسان چاہتا ہے کہ اپنے دل کو کی حفاظت کرے، اور وہ دل جو، وہ پاک دل جو انسان اپنی خلقت کے وقت سے لے کر کے آیا تھا، اور وہ صلاحیتیں جو اس دل کے اندر اللہ نے رکھی ہیں کہ انسان سخی بنے، انسان عالم بنے، انسان عزت مند انسان بنے، انسان عابد انسان بنے، اور وہ فرائض جو اللہ نے اپنے حوالے سے انسان پر عائد کیے تھے اس کو انجام دے، اور اپنی مخلوقات کے درمیان کے جو فرائض ہیں کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھے، جو مسجد کا حق ہے اس کو ادا کرے، اور جو اہل محلے کا حق ہے اس کو ادا کرے، نعمات الہیہ سے کس طریقے سے فائدہ اٹھائیں،
اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ ان سب کی طرف توجہ کرے تو تلاوت قرآن کرے. کیوں؟ کیونکہ تلاوت قرآن جو ہے وہ غفلتوں سے دور کر دیتی ہے. اگر انسان کا دل مریض ہو جائے اور اس کے دل میں مرض ہو جائے اور انسان چاہے کہ اس مرض کو دور کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کی طرف رجوع کرے. اس لیے کہ قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے. انسان جب تلاوت قرآن کرتا ہے اور آیت الہی کی کو پڑھتا ہے، یہاں پڑھنے سے مراد صرف لغلغ زبانی نہیں ہے، یقیناً اس کا بھی اثر ہے اور بہت ہی اس کا ثواب بھی ہے اور انسان کی شخصیت پر اثر انداز بھی ہوتا ہے قرآن کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا. یہاں تلاوت سے مراد پڑھنے کے ساتھ ساتھ انسان غور و فکر کرے قرآن کی آیات میں. تو اگر انسان غور و فکر کرے گا تو اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، اس کو یہ پتہ چلے گا کہ وہ کس دنیا سے آیا ہے، کس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے اور اس کو کہاں جانا ہے. من این فی این الہ، کہاں سے آیا ہے، کس جگہ زندگی گزار رہا ہے اور اس کا ہدف کیا ہے، اس کا آخری مقصد کیا ہے. جب انسان توجہ کرے گا تو یقیناً انسان گناہ کی طرف اس کے قدم نہیں بڑھیں گے. اس کو جب معلوم ہے کہ یہ دنیا، چند دن کی دنیا اس کی پورا ہدف نہیں ہے، اس کا ہدف اصلی نہیں ہے، بلکہ دنیا راستہ ہے، سبیل ہے. اس کے ہدف اصلی کے لیے اس کا ہدف کیا ہے؟ اللہ سے نزدیک ہونا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، جنت ہے، جہنم سے دوری اختیار کرنا ہے. وہ اس دنیا کے بعد، اس دنیا سے جب اٹھے تو رسول کے جوار اس کو جگہ ملے، ائمہ کے جوار میں اس کو جگہ ملے. یہ اس کا ہدف ہے. یہ چھوٹا موٹا ہدف نہیں ہے کہ اس دنیا کی چند زندگی میں کچھ کھا لے، کچھ پی لے. یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بن جائے، اللہ کا عبادت گزار بندہ بن جائے. اور یہ ماہ مبارک رمضان یہ ایسا مہینہ ہے کہ انسان اگر اس میں چاہے تو انسان اپنے کو دوبارہ زندگی عطا کر سکتا ہے. اور یہی نہیں کہ جو اس کے پرانے گناہ ہیں وہ تو پاک ہو ہی جائیں گے، اس کے دل سے صاف ہو جائے گا اس کا دل، بلکہ آئندہ جو سال آ رہا ہے اگر انسان توبہ کر لے اور قرآن کی تلاوت کرتا رہے تو انشاءاللہ آئندہ سال اس کا بڑا ہی اچھا سال گزرے گا اور یہ مقدمہ بن جائے گا کہ وہ ایک سعادت مندانہ زندگی گزارے. قرآن کے لیے ارشاد ہے کہ دیکھیں لکل شیء ربیع، ہر شے کے لیے ربیع ہے، ہر شے کے لیے ایک موسم بہار آتا ہے. لیکن قرآن کا موسم بہار کیا ہے؟ وہ ربیع القرآن شہر رمضان، اور قرآن کا موسم بہار جو ماہ مبارک ہے. روایت میں وارد ہوا ہے کہ پورے سال انسان قرآن کی تلاوت کرے، اس میں غور و فکر کرے، اس کا بہت ثواب ہے، بہت اجر ہے. لیکن ماہ مبارک رمضان میں اس کا بہت زیادہ ثواب ہے. ماہ مبارک رمضان میں اگر انسان ایک آیت کی بھی تلاوت کرتا ہے تو وہ گویا وہ اگر پورے سال میں پورا قرآن ختم کرتا ہے تو ماہ مبارک رمضان کی ایک آیت کا ثواب جو پورے قرآن کے برابر ہے، جو وہ پورے سال میں وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے. تو تلاوت قرآن ایک ضروری چیز ہے، ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو گناہوں سے دور کرتی ہے. تمہارے لیے ہے، تم ان کو فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کی قرآن میں یہی نہیں تمہیں کہا جانا ہے. قرآن اس کی منظر کشی کر دیتا ہے، جہنم و جنت کے پورے منظر قرآن نے بیان کہ تم کہاں. تو جب انسان تلاوت کرتا ہے کہ جہنم میں ایسا ہوگا، جنت میں ایسا ہوگا، تم کہاں سے آئے، یہ مقامات ہیں اس دنیا کے حقائق سے آشنا کر دیتا ہے. اللہ کے بتائے ہوئے دین پر عمل کریں، اس کے احکام، اس کے جو عقائد ہم کو بیان کیے گئے ہیں اس کو ہم اپنے دل میں اتار لیں، اپنے روح میں اتار لیں تو ہم منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے. تو انشاءاللہ وہ جو اگر انسان کبھی غلطی سے اسے قدم لغزش کر جاتے ہیں، ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں، تو آئے انسان قرآن کی تلاوت کرے، حدیث کی تلاوت کرے. چونکہ روایت میں ہے کہ جب انسان حدیث کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا ہے تو یہ اس کے جو زنگ زدہ دل ہے اس زنگ کو ختم کر دیتا ہے. تو انشاءاللہ انسان کو چاہیے کہ وہ تلاوت قرآن کرے. اور روایت میں آیا ہے کہ ان البیت، رسول اسلام سے روایت ہے کہ ان البیت اذا کثر فیہ تلاوت القرآن، وہ گھر کی جس میں بہت زیادہ تلاوت قرآن کی جاتی ہے، کثر خیرہ، تو اس میں خیرات بہت زیادہ اللہ نازل کرتا ہے. واتسع اہلہ، اور اس کے اہل میں کو وسیع قرار دے دیتا ہے. یعنی کیا مطلب
یعنی اس کا رزق وسیع ہو جاتا ہے، اس کے مال، اولاد اور علم، جتنی بھی صفات ہیں وہ اس کے رزق میں وسعت اللہ پیدا کر دیتا ہے، اس کی اولاد میں وسعت پیدا کر دیتا ہے، اس کی اولاد میں برکت پیدا کر دیتا ہے۔ اور یہی نہیں، وَأَزَا لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا تُضِيءُ نُجُومُ السَّمَاءِ لِأَهْلِ الدُّنْيَا۔ اور جو انسان تلاوت قرآن کرتا ہے اس کا گھر اہل سما کے لیے اس قدر منور ہوتا ہے جس طریقے سے آسمان کے تارے دنیا والوں کے لیے چمکتے ہوئے نظر آتے، اسی طریقے سے اس کے گھر کی نورانیت اتنی ہوتی ہے کہ اہل سما یعنی اہل ملکوت جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کون گھر ہے، کیوں اتنا منور ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ دیکھیں، اس سے پہلے ہم نے بتایا ہر چیز کے لیے موسم بہار ہے، اور موسم بہار میں ہوتا کیا ہے؟ موسم بہار وہ موسم ہے کہ جب پیڑ پتے خشک ہو جاتے ہیں اور پیڑ پودوں میں زندگی نہیں ہوتی، اور موسم بہار جب آتا ہے تو درخت اور پودوں میں دوبارہ زندگی آ جاتی ہے، ہریالی پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان جب آنکھ اٹھا کر کے دیکھتا ہے اس منظر کو تو خوشحال ہو جاتا ہے، دل کو سرور پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کے لیے بھی ایک موسم بہار ہے، وہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ انسان اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے اور قرآن سے آشنا ہی نہ ہو بلکہ اس سے محبت پیدا کرے، انس پر اختیار کرے، اور ایک دوست کی طرح قرآن کو اپنے ساتھ رکھے۔ مولا کائنات کا قول ہے کہ اگر یعنی اتنا اہم ہے تلاوت قرآن کو اپنا دوست بنانا، کہتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مشرق اور مغرب میں تمام لوگ مر جائیں اور میرے پاس صرف قرآن موجود ہو تو مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہوگا، مجھے کسی کا احساس نہیں ہوگا، صرف میرے لیے قرآن کافی ہوگا۔ اس لیے کہ قرآن اتنا عظیم ہے، اس کے اندر ہر طرح کے اسرار پوشیدہ ہیں۔ انسان حیرت زدہ ہو جاتا ہے جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے اپنے لیے کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، اور خصوصاً ماہ مبارک رمضان یہ مہینہ ہے کہ اس میں اگر انسان جتنا زیادہ تلاوت کرے، اگر زیادہ نہیں کر سکتا تو کچھ قرآن کا حصے کی تلاوت کرنا چاہیے، قرآن کے دروس میں شرکت کرنا چاہیے، اور صرف تلاوت نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کے پیغامات پر عمل کرنا چاہیے، جو اس نے راستہ بتایا، جو نظام زندگی دیا ہم کو، اس کو اپنانا چاہیے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔